بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بڑے اہم سکینڈل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں عمران خان ابھی تک اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ یہ جو لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں نا کہ تمہارے جو مشیر ہیں وہ تمہیں کھا گئے، یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہی سب کچھ کر رہے ہیں، جیسے نواز شریف کے کیا کرتے تھے، تو عمران خان یقین نہیں کرتے تھے، وہ اسے پروپیگنڈا سمجھتے تھے، جھوٹ سمجھتے تھے۔ ہونا بھی چاہیے ایسے، جب کوئی کیپٹن اپنی ٹیم بناتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس پہ بڑی تنقید ہوگی، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے مشکلات بھی ہیں، اس لیے لوگ جو جی چاہے کہتے رہیں۔ لیکن جب عمران خان نے اپنے ادھر جھانک کے دیکھا تو اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندر تو بیڑے غرق ہوئے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کریں 2019 میں یہ ایک اسکیم جو رنگ روڈ راولپنڈی والی ہے یہ ہوئی تھی، مطلب اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں۔ اچھا، یہ 35 کلومیٹر کا ایکچولی ایک منصوبہ تھا جو کہ مل ملا کے انہوں نے 65 کلومیٹر کر دیا، یعنی اٹک لوپ کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ اچھا جناب، اس کے جو مین جو کریکٹر ہیں وہ غلام سرور خان صاحب، زلفی بخاری صاحب، بریگیڈیئر سلیم اسحاق صاحب ریٹائر ہیں، یہ ریٹائرڈ ہی ہیں صاحب فوجی، بریگیڈیئر رضوان صاحب، بریگیڈیئر وقاص صاحب، کرنل آصف صاحب، کرنل ابراہیم چیمہ صاحب، اور درجنوں نام ہے، میں کیا کیا نام لوں۔ اور اس میں دو اہم جو کردار، ایک کیپٹن سمارٹ سٹی اور گلزار، یہ دو اس میں پراپرٹی جو ریل اسٹیٹ کے ہیں وہ ہیں۔ عمران خان کو بیچارے کو ظاہر ہے وہ اس کو اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے، آپ بھی ہوں تو آپ بھی کریں، میں بھی ہوں تو میں بھی کروں، ظاہر ہے جن لوگوں کے ساتھ جاؤں۔ لیکن وہ کتنے کتنے بڑے چھرے لے کر آئے ہوئے ہیں، یہ اس کو کیا پتا تھا۔ اب اس میں تفصیلات تو آپ کو کیا بتاؤں۔ عمران خان کا اکثر ایکچولی یہ منصوبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نا اب ورٹیکل سٹیز بنائیں، یعنی اوپر کی طرف بنائیں شہروں کو، ہاریزونٹل نہ بنائیں، اس سے آبادی میں کنجنشن ہو رہی ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان کی صرف یہ ڈیمانڈ تھی عمران خان کی، اور اس کا کوئی گناہ نہیں، جس کا فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ جناب انہوں نے اس کے ڈیزائن کو جو تبدیل کیا رنگ روڈ کے، اور یہ توقیر شاہ اور انوار الحق یہ اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب جو تھے پنڈی کے، یہ سب اس میں لوگ شامل تھے۔ اس میں شجاعت شجاعت کے صاحبزادے چودھری سالک کا نام بھی آ رہا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اسی طرح نا جب یہ لاہور کی رنگ روڈ بنی تھی نا، تو اس وقت ان کے صاحبزادے جو تھے دوسرے چودھری صاحب کے، پرویز لائی صاحب کے، ان کا بھی نام اس سلسلے میں آیا تھا۔ اصل میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ جب یہ منصوبہ مضمور ہوتا ہے نا تو اس کی تفصیلات لے لیتے ہیں کہ یہ شاخیں کدھر نکل رہی ہیں، سڑکیں کدھر نکل رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنی زمینیں ہوتی ہیں نا وہ کوڑیوں کے بھاؤ خریدنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو پھر انٹرچینج سے وہ رستہ لے لیتے ہیں، جیسا کہ اب جو یہ بہت گرم ہو رہے ہیں اپنا غلام سرور خان صاحب، اور دھمکیاں دے رہے ہیں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ انہوں نے اس کو عمران ریاض کو بھی بہت دھمکیاں دی ہیں، لیکن عمران ریاض نے بڑا ٹھیک جواب، اس نے کہا کہ اگر تو آپ نے اصلیت ہے نا آپ کی، جس طرح کہ آپ بڑھ کے مار رہے ہیں، تو پھر آپ اس کی طرح نا بزدار کی، عثمان بزدار کی طرح بھاگیں نا، پھر اب آپ آئیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا 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 ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا۔ ناظرین کرام، جو ہیں غلام سرور خان صاحب، انہوں نے ان کی ہے نووا ہاؤسنگ سکیم، یہاں درجنوں ہاؤسنگ سکیمیں ان لوگوں نے جعلی طور پہ آباد کر دی۔ دیکھیے اتنا بڑا یہ فراڈ تھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے اس کی منظوری لی جاتی ہے۔ یہ جو تھے زلفی بخاری آز قسم اور یہ غلام سرور خان صاحب اور دیگر جو لوگ، یہ توقیر شاہ وغیرہ جو اس میں شامل تھے، انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ کو فدو بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی منسوخ ہوا ہے، جی ہوا، ہر جگہ جعلی کاغذ، جعلی اسکیمیں، جعلی سارا۔ اور آپ کو حیرت ہوگا، 16 بہت بڑی جو ہاؤسنگ اسکیم جس کے گرد بن رہی ہیں وہ ساری کے ساری جعلی ہیں، اور وہ صرف وہ ہیں جو انہوں نے لوگوں کو راستے دیے، زمینیں خریدیں، جعلی اسکیمیں وہاں پہ
جو ہے کھڑی کر دیں. اچھا جو طے شدہ تھا مقام کے یہاں سے اسکیم شروع کرنی, انہوں نے 8 کلومیٹر پیچھے سے شروع کی اور اس میں اٹک کو شامل کر لیا. اب دیکھیں کہاں اٹک تک کہاں پنڈی ہے, اور یہ سارا حالانکہ پنڈی رنگ روڈ تھی نا, انہوں نے پنڈی رنگ روڈ کو اٹک تک پھیلا دیا, گھما دیا اوپر سے. جو ظلم اس میں ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے آرمڈ فورسز کا نام, ایس پی ڈی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آرمی کا جو بہت ہی ریلائبل ایک ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے جناب ایس پی ڈی کا نام استعمال کیا. جہاں ہوتی تھی بات کہتے تھے جی ایس پی ڈی والوں نے چیک کر لیا, وہ ایس پی ڈی والے جب کوئی ایسی اس فوجی ایریا میں, کیونکہ ارد گرد سارا یہ فوجی ایریا ہے, تو وہ اس کی تفصیلات لیتے ہیں کہ جی آپ کہاں کیا بنا رہے ہیں, تاکہ ڈیفنس تو نہیں اس سے کو ہمارا مطلب متاثر ہوگا, کہیں آپ ڈیفنس کو تو نہیں چیلنج کر رہے. تو اس لیے ان کا صرف یہ گناہ ہے, انہوں نے وہ جو نقشے تھے ایس پی ڈی کے وہ آگے نکل گئے ان سے. وہ جناب لوگوں نے کہا کہ یار یہ جدھر جدھر رنگ روڈ جا رہی ہے وہاں زمینیں خریدنی شروع کر دی. اور یہ جتنے کالونیاں ہیں, سب سے بڑا جو اس میں بڑا فراڈیا نام آ رہا ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا آ رہا ہے اور گلزار کا آ رہا ہے, 2 ریئل اسٹیٹ جو آ رہے ہیں. یہ ان لوگوں نے صاحب 490 جیلی ٹرانزیکشن کر لی, 11,000 کنال زمین جو ہے وہ فروخت کر دی. یہ 8 ارب 23 کروڑ روپے اس کی بنتی ہے مارکیٹ ویلیو. اچھا کوئی بھی اسکیم ہو نا جی, ہاؤسنگ اسکیم, اس کو آپ پتہ ہے کہ لے آؤٹ پلان اس کو کہتے ہیں. جب تک اس کا لے آؤٹ پلان منظور نہ ہو آپ اس کو اناؤنس بھی نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں اکثر شائع ہوتا ہے کہ جی یہ شادمان فلانا جو بن رہا ہے جی ایونیو, یہ جیلی ہے, یہ ہم سے منظور نہیں کیا گیا. لیکن حیرت ہے صاحب, یہ اسکیمیں ابھی کاغذوں پہ تھی اور ان کے نیشنل ٹی ویز پہ اشتہار چل رہے تھے. وہ جو وہ ہوتی ہیں وہ پھٹکا کنیاں 2-3 رکھی ہوتی ہیں ساتھ میں, وہ لونڈے پھونڈے جناب وہ نکل رہے ہیں اور نہریں بہہ رہی ہیں جناب, اور ہریالیاں اور درخت, اور یہ کیا سما یورپ کے وہ لے آتے ہیں منظر نامے, وہ دکھا دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. پیمرا نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا. پیمرا یہ سمجھ رہی تھی کہ جس طرح کہ یہ کہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نا ایڈمنسٹریشن ساری اس میں انوالو ہے, کمشنر ڈپٹی کمشنر سے لے کے 2 بڑے منسٹر انوالو ہیں. اس کے بعد جناب ایس پی ڈی اس میں انوالو ہو گیا. اس کے بعد جناب یہ درجنوں اور ریلائبل جو وہاں کے نام تھے, اور ہر جگہ وہ کاغذی خانہ پوری کرتے جا رہے تھے. اب کاغذی خانہ پوری کا جب انچارج ہی میں ہوں کسی محکمے کا, تو میں کسی کلرک کو کہہ دوں گا کہ لکھ دو بیٹا, یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. یہ صاحب یہ کام چلتا رہا. اب انہوں نے پکڑے یہ کہاں سے گئے ہیں, پکڑے یہاں سے گئے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ارد گرد ہاؤسنگ اسکیمیں بنی ہیں ان میں 10-10 12 منزلہ بلڈنگیں کھڑی کر لیں. ایس پی ڈی نے کہا کہ بھائی آپ کو تو ہم نے کہا کہ 3 منزل سے زیادہ کی اجازت ہی یہاں پہ نہیں ہے, تو یہ کہاں سے کھڑی. اس سے جناب انکوائری شروع ہوئی کہ کس نے ان کو اجازت دیا جناب اتنی بڑی منزلیں بنانے کی. آپ کو پتہ نہیں اس طرح ہمارے لاہور میں بھی وہ جو ہوٹل بن رہا ہے 7 اسٹار, اس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ادھر کنٹونمنٹ میں بن رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ منزلوں کی اجازت نہیں ہوگی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے لے لی ہے. اس ملک میں جو ملک ریاض نے یہ کی بات کی, اس نے کہا کہ پہیے لگاؤ, فائل کو پہیے لگاؤ, چھوٹے ہیں بڑے کر دو, تیز چلو تیز پہیے لگاؤ, اور وہ پہیے لگا کے کام چلا رہا ہے. باقی بھی اب اس کے مقابلے کی پارٹیاں اٹھی ہیں, وہ بھی پہیے لگا کے کام چلا رہی ہیں جی. اب سب بات یہ ہے کہ اپروول کا یہ دھوکہ دیتے رہے, اور اب آخری بات, اتنی بڑی اسکیم کا علم چیف منسٹر ہاؤس کو ہی نہیں تھا. اتنی بلنڈر اس میں ہوئے ہیں. جو میں اب بات کہہ رہا ہوں نا, یہ سمجھے کہ مرے پر 100 درے, یعنی اب سمجھے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک گئی. وہ یہ ہوئی ہے کہ نیب نے اس کا نوٹس لے لیا. نیب کے نوٹس لینے کا مطلب یہ ہے کہ کھو کھاتے پڑ گیا. کہتے ہیں پتہ نہیں 75,000 نوٹسز ہیں کہ 7500 نوٹسز ہیں,
ڈوب پڑے ہیں نیب کے، یہ ایک ایک مقدمے کے کوئی 3,000 گواہ بلا لیتے ہیں، ان کو اکٹھے کرتے کرتے 3 صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اس لیے نیب کا جو کیس نیب نے لے رہی ہے نا، اب یہ اللہ کے فضل سے خوں کھاتے ہوئے گیا، کوئی نہیں پکڑا جائے گا، نہ کوئی ایرا پہ۔ یہ میری بات آپ لکھ لینا، پاکستان میں جس انویسٹیگیشن میں، جس فراڈ میں، جس ہیرا پھیری میں نیب انوالو ہوگی، اس کا قیامت تک فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوا ہی کا تو مجھے بتا دیں، کسی کا ہوا ہو تو یہ کہہ دیتے جی ہم نے اتنی ریکوری کرائی، وہ سودے بازیاں کر لیتے ہیں۔ یہ کسی نے 1 ارب روپے کا ڈاکہ مارا ہے تو وہ 20 لاکھ روپے دے کے چھوڑ جاتا ہے، 25 یا اور 30 لاکھ باقی بندر بانٹ ہو جاتی ہے، کر لیتی ہے۔ یہ ہوانا نہیں۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا، بڑی اچھی بات ہے، ان کو دینا چاہیے تھا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے۔ دوسرا جناب رہ گیا غلام سرور خان صاحب، انہوں نے بڑی خطرناک ایک کانفرنس کی جس میں اس کو بھی بڑی دھمکیاں دی ہیں عمران ریاض کو، جس نے انکشاف کیا تھا۔ یہ حضور والا، آپ دھمکیاں تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ سچے بندے ہوں گے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نے تو جو سنا آپ کو سنا دیا۔ آپ استعفیٰ دیں زلفی بخاری کی طرح، استعفیٰ دے کے اپنے آپ کو پیش کریں FIA کے سامنے، اور زلفی بخاری صاحب بھی اور یہ نیب شیب کا خدا کے لیے چکر سے نکلیں۔ اگر نیک نامی کمانی ہے خان صاحب نے تو یہ بھی چینی سکینڈل اور آٹا سکینڈل بن جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، ساتھ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔